لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے، بس خوشی ہو سکتی ہے۔ گھر سے بچی نکل رہی ہے، کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہو، اور وہ لخت جگر نور چشم آج گھر سے نکل گئی۔ ماؤں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے۔ اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ تو ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور مدنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک خوشطبعی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے، جہاں شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑھے کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہ تعلیم نہ تربیت، کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو، تبلیغی جماعت کو کلمہ پارٹی، جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگ۔ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے، آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام۔ وہ لاہور میں ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ ہوش بھی ہوتا ہے، مادھو لال حسین، بڑے بزرگ۔ شادی میں کیا کرتے تھے؟ اچھا جی مولوی جی کو بلا لو، وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تو مولوی جی کو بلا لو، وہ بول پڑھوا دے۔ لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا، بندھن بن گیا، کوئی بات نہ ہوئی۔ اب پھیرے بھی ڈلواؤ، پھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ بندھ گئے ہیں یہ دونوں، اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ گرہ لگا کر وہ 7 پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے، معلوم پکی گرہ لگ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے 2 بول، ان سے کیا ہوا؟ لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا، اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے۔ انتہائی نامعقول بات۔ میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے، دعوت ایک ہے، ولیمہ۔ اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولموا، یہ احادیث ہے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس۔ اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، وہاں تو بیڑے اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے، ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ، کھلاؤ۔ یہاں تک دعوت، اذا دعی احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے۔ اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ بئس الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، آپ کو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو شریک کرنے۔ لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔
یہ تاکید ہے، اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟ ہاں، اس ضمن میں میرے علم میں بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا، لڑکی والے کے گھر جا کر، اور دعوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں، پورا خرچہ، اور اسے وہ ولیمۃ العرس کہتے ہیں، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اور میں نے جب تحقیق کی احادیث سے تو یہ بھی ہے، اگرچہ عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد، دولہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے، ہمارے عام رواج بھی یہی ہے، لیکن احادیث ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت، اور وہ یہی کرتے ہیں، ولیمۃ العرس، اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کے ہاں دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کا ہے۔ ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنز جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو۔ لڑکی والے نے، ماں باپ نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ تعلیم دلائی ہے، وہ تہذیب دی ہے، اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بے شرمی ہے، انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں۔ سارا بوجھ لڑکے والے پر، گھر اس کا آباد ہو رہا ہے، مہر وہ دے گا، ولیمہ وہ کرے گا، نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہوگا، لڑکی والے کا خرچ ختم، نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے، نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہیں، نہ اسے کوئی دعوت طعام دینی ہے، نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہیں، چھوارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے، مہر دینا ہے لڑکے والے، لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی انقلابی تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، معاشرت کا، کہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی کے 4-5 بیٹیاں ہو جائیں، اسے جو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، خرچہ لڑکے والے کریں گے۔